يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ ماہ ربیع الاول ہے اور ہم سب کے لیے یہ عظمت اور فخر والی بات ہے کہ اس سال کا ربیع الاول کا چاند آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مکمل 1500 سال کی خوشخبری لے کر آیا۔ 15 صدیاں گزر گئیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، اور 1500 سال گزر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کو۔ مگر تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ 1500 سال میں کتنے آئے اور کتنے گئے۔ یہ 1500 سال میں کتنی طاقتیں آئیں اور کتنی طاقتیں ختم ہو گئی، کتنے بادشاہ آئے اور کتنے بادشاہ چلے گئے، کتنی عمارتیں بنی اور کتنی عمارتیں ڈھیر ہو گئی، کتنے آبادیاں بنی اور کتنے آبادیاں ڈھیر ہو گئی۔ بڑے بڑے آئے، اچھے اچھے آئے، بڑے سے بڑے حکمراں آئے، بڑے سے بڑے فنکار آئے، بڑے سے بڑے نامور آئے، بڑے سے بڑے طاقتور آئے، مگر یہ 1500 سال میں کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کے۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی ذکر باقی ہے۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی چرچا باقی ہے۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی نام لینے والے باقی ہیں۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی پکارنے والے باقی ہیں۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی ان پہ مرنے والے باقی ہیں۔ 1500 سال گزر گئے، آج بھی ان کے میلاد کا جشن باقی ہے، میلاد کا جشن باقی ہے۔ تو ایسا کیوں کر ہوا؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، ہر انسان مشہور ہوا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، انسان مشہور ہوتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے، انسان مشہور ہوتا ہے اپنی گھر کے حساب سے، انسان مشہور ہوتا ہے اپنے خاندان کے حساب سے، انسان مشہور ہوتا ہے اپنے حسب و نسب کے حساب سے، مگر یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا ذکر 1500 سال ہو گیا، آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے لوگو تم مصطفیٰ کے ذکر کو کیا سمجھتے ہو، تم رسول اللہ کے مقام کو کیا سمجھتے ہو، تم رسول اللہ کی عظمت کو کیا سمجھتے ہو۔ رب کہتا ہے کہ نبی کی عظمت کے لیے کسی زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کی عظمت کے لیے کسی کان کا سننا ضروری نہیں ہے، نبی کی عظمت کے لیے آبادیوں کا پھیلنا ضروری نہیں ہے، نبی کی عظمت کے لیے جلسے اور جلوسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رب کہتا ہے کہ میرا حبیب نہ کسی زبان کا محتاج ہے، نہ کسی کان کا محتاج ہے، نہ کسی ممبر کا محتاج ہے، نہ کسی جگہ کا محتاج ہے، بلکہ رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے میں خود ان کے ذکر کو بلند کرنے والا ہوں۔ اللہ جب چاہے گا ان کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا، جہاں چاہے گا ان کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا، جس طریقے سے چاہے گا ان کے ذکر کو بلند کرتا رہے گا۔ اور آج 1500 سال ہو گئے، 1500 سال میں اللہ نے ان کے ذکر کو
دیکھیے میرے دوستوں، ہر جگہ میلاد کی محفلیں ہوں گے، گھروں میں بھی محفلیں ہوں گے، مسجدوں میں بھی محفلیں ہوں گے، جس کو جیسا بن پڑا ویسی محفل ہوگی۔ اور یہ میلاد کی محفلیں عرصے دراز سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب نے کہا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے چھپا کر مت رکھو، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اسے بند کمرے میں مت رکھو، اپنے دل میں مت رکھو، بلکہ رب کہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے شکرانے کے طور پہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب 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 چرچا کرو۔ تو اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا یہ خدا کا حکم ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اے بندے تو میری نعمت کا چرچا کر۔ تب ایک بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور سوچا کہ میں کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ اگر آنکھ کا ادا کروں تو کان کا چھٹ جائے گا، کان کا ادا کروں تو زبان کا چھوٹ جائے گا، زبان کا ادا کروں تو ہاتھ کا چھوٹ جائے گا، ہاتھ کا ادا کروں تو پیر کا چھوٹ جائے گا، اگر پورے جسم کا ادا کروں تو دل کی دھڑکن تو سب سے انمول ہے اس کا شکر چھوٹ جائے گا، دل کی دھڑکن کا ادا کروں تو روح تو اس سے انمول ہے، روح کا شکر چھوٹ جائے گا۔ اگر میں تمام کا شکر ادا کروں تو میری اولاد بھی تو ایک نعمت ہے، میرے ماں باپ بھی ایک نعمت ہے، میرا رزق حلال کھانا بھی ایک نعمت ہے، زمین پر چلنا بھی ایک نعمت ہے، آسمان کے نیچے رہنا بھی ایک نعمت ہے، سانسیں لینا بھی ایک نعمت ہے، معمولی دانے سے اناجوں کا نکلنا بھی ایک نعمت ہے، دریاؤں کا بہنا بھی ایک نعمت ہے، زمینوں کا زمین پر پہاڑوں کا ٹھہرنا بھی ایک نعمت ہے، ہرے بھرے سبزی بھی ایک نعمت ہے، پھل بھی ایک نعمت ہے، پھول بھی ایک نعمت ہے، غذا بھی ایک نعمت ہے، جانوریں بھی نعمت ہے، ہر موسم ایک نعمت ہے۔ تو گویا کہ انسان اللہ کے نعمتوں کے وزن تلے دبا ہوا ہے۔ اب انسان حیران ہے کہ انسان کس کس نعمت کا چرچا کرے، تو ضمیر پکار کے کہتا ہے کہ اے بندے کیا تو ایک ہی بیٹھک میں رب کی مکمل نعمتوں کا ذکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی مجلس میں رب کی نعمتوں کا مکمل شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک محفل میں رب کی مکمل نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا، ایک مجلس میں رب کی مکمل عطاؤں کا شکر کیسے ادا ہوگا، ایک ہی محفل میں بیٹھے جگہ رب کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا، جبکہ انسان تو سر سے لے کے پیر تک، زمین سے لے کے آسمان تک، خشکی سے لے کے تری تک، ہریالی سے لے کر ریگستانوں تک رب کی نعمتوں میں دبا ہوا ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ایک ہی محفل میں رب کا شکر ادا ہوگا۔ آخر وہ محفل کون سی ہے، وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو ضمیر پکار کے کہتا ہے کہ دیکھ ہر چیز اللہ کی ایک نعمت ہے، گن گن کے شکر ادا کرے گا تو زندگی بس نہیں ہوگی، لہذا بیٹھ جا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت پر شکر ادا کر جو نعمت ہونے کی وجہ سے ساری نعمتیں تجھے ملی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نعمت کا شکر ادا کر جس نعمت کی وجہ سے تجھے ساری نعمتیں ملی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نعمت پہ شکر ادا کر جس نعمت کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس نعمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس نعمت کی وجہ سے حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری نہ چل سکی، جس نعمت کی وجہ سے حضرت یوسف ان کے بھائیوں کے ظلم سے محفوظ رہے، جس نعمت کی وجہ سے زمین و آسمان محفوظ ہے، اور وہ نعمت جو آسمانوں کی زینت ہے، زمین کا وزن ہے، بندوں کا آسرا ہے، اور اس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو
اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بندے کے لیے کوئی عطا نہیں ہے، کوئی عطا نہیں ہے. اور اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تحفہ جو بندے کو رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، کوئی اور بڑا تحفہ قیامت تک نہیں ہوگا. تو ساری نعمتیں ذات رسالت کے بعد ہے. سب سے بڑی نعمت اگر اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا پہ نازل ہوئی ہے تو اس نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور رب کی ساری نعمتیں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں. اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. تو محفل میلاد کیا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میلاد کی محفل یہ شکرانی کی محفل ہے. میلاد کی محفل کیا ہے؟ یہ شکرانے کی محفل ہے کہ ہم 12 ربیع الاول میں مسجدوں میں اور گھروں میں محفلیں لگا کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے. اور شکر ادا کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہے. اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو میں اضافہ بھی نہیں دوں گا، میں تمہاری نعمتوں میں کثرت نہیں کروں گا. تو یہ محفل میلاد نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ گمراہی ہے، سیدھا سیدھا فلسفہ ہے، شکرانے کی محفل ہے. شکرانے کی محفل ہے، اس لیے کہ رب نے کہا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی جانب سے نازل کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو ہم کیا کریں؟ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے دل میں مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اسی لیے ربیع الاول میں جشن میلاد مناتے ہیں. ہے ہمارے پاس کوئی ان سے بڑی نعمت؟ ہے ہمارے پاس اس ذات سے کوئی بڑی ذات؟ ہے ہمارے پاس ان کی جیسی کوئی اور عظمت والا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے پاس رسول اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے تو اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنے مساجد کو سجاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، دستریں لگاتے ہیں، لنگروں کا انتظام کرتے ہیں، درود کی محفلوں کا انتظام کرتے ہیں، نعت کی محفلوں کا انتظام کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نور سے جس ذات کو بنایا اس ذات کا غلام ہمیں بنایا. یہ تیرا شکر ہے. اور اسی شکرانی کی محفل کا نام جشن میلاد النبی ہے. اور ایک چیز سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ مختصر بیان کروں عظمت کیا ہے. تو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، آپ کی عظمت کیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو گواہ کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا. شاہد کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. تو کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا؟ قرآن میں رب کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا. تو سنگا ریڈی والوں کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا؟ میں آپ کو بتاؤں، سنو. گواہی دینے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ بولو. گواہی دینے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کہوں، میں اگر کہا کہ سنگا ریڈی کی دیندار مسجد بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ بات کہا، تو سامنے والا مجھ سے کیا پوچھے گا کہ مولانا آپ کب گئے تھے؟ کیا آپ دیکھے؟ آپ کب گئے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی میں گیا نہیں، اکرام علی صاحب سے سنا.
تو میری گواہی مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ گواہی مکمل ہونے کے لیے میرا وہاں رہنا ضروری، گواہی مکمل ہونے کے لیے سب سے پہلے وجود ضروری، وہاں رہنا ضروری اور دیکھنا ضروری اور سننا ضروری، اور جو وہاں رہتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اس کا دماغ بھی صحیح رہنا ضروری، اس کا دماغ بھی صحیح رہنا ضروری۔ میں بولوں گا نہیں بھائی میں اکرام بھائی سے سنا تھا تو نہیں چلے گا، اور ایسے ہی دنیاوی عدالت کا اصول ہے۔ میں عدالت میں گیا، ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا، بولا کہ بھائی صاحب یہ وہی ہے، انہی چھے، پکا انہی چھے، یہی ہے، انہی چھے۔ تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ وہاں پہ موجود تھے جب جرم ہوا تھا؟ تو میں بولا نہیں صاحب میں موجود نہیں تھا۔ بولے اس کو جرم کرتے ہوئے دیکھے؟ بولا نہیں صاحب نہیں دیکھے، خالی سنا، خالی سنا۔ تو وہ نام بہت بول رہے تھے لوگ، ہاں وہ نام والا انہی چھے، میرے کو اتنا معلوم۔ تو کورٹ کیا بولے گا کہ سنی ہوئی گواہی نہیں چلے گی، گواہی کے لیے ہونا ضروری، دیکھنا ضروری، گواہی کے لیے ہونا ضروری، دیکھنا ضروری۔ تب یہاں اللہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدن، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو گواہ بنا کر بھیجا تو گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، سننا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے۔ تو جب میرے نبی گواہ ہیں تو میرے نبی تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ گواہی کی دلیل دے رہا ہے۔ کیسی گواہی کی دلیل دے رہا ہے؟ دیکھیے، ایک جگہ کہا انا ارسلناک شاہدن، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو رب کو معلوم تھا کہ نبی کی گواہی پر بندے کو شک آئے گا، تو دوسری طرف دلیل دیتے ہوئے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا کہا؟ الم تری، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو تاریخ اٹھاؤ تو عقل حیران ہو جائے گی کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر جب کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر رب کہتا ہے الم تری، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو گویا اللہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ پچھلے زمانے کے بھی گواہ ہیں، آنے والے زمانے کی بھی گواہ ہیں، جو دور چل رہا ہے اس کے بھی گواہ ہیں، اس کے بھی گواہ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مکے میں آنے سے پہلے کہیں رہ کے دیکھ رہے تھے، کیا بات، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہیں رہ کے دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے رب نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ حبیب کیا آپ نہیں دیکھے؟ رب پوچھتا ہے کیا آپ نہیں دیکھے؟ تو یہ رب کا پوچھنا یہ پتا چلتا ہے کہ کہیں تھے اور وہیں سے دیکھ رہے تھے، اور کہاں تھے؟ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ غور کرو، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کب نبی تھے؟ تو آقا کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی مٹی پانی میں ملائی جا رہی تھی، آدم کی مٹی پانی میں ملائی جا رہی تھی، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو سنگاریڈی والوں عظمت مصطفیٰ پہ قربان جاؤ، کائنات کا پہلا وجود آدم، کائنات کا پہلا انسان آدم، کائنات کا پہلا بشر آدم، کائنات کی پہلی روح آدم، کائنات کی پہلی بولی آدم، کائنات کی پہلی سماعت آدم، کائنات کی پہلی بصارت آدم، کائنات کی پہلی دھڑکن آدم، کائنات کا پہلا خون آدم، کائنات کا پہلا رشتہ آدم، کائنات کا پہلا ناتا آدم، کائنات کا پہلا خاندان آدم، کائنات کا پہلا وجود آدم، کائنات کا پہلا احساس آدم، کائنات کا پہلا وجدان آدم۔ تو آدم ہر جگہ پہلے پہلے
جگہ پہلے پہلے ہے، مگر یہ پہلے کے گواہ بھی مصطفیٰ ہے کہ یہ پہلا بنا کیسا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ پہلا بنا کیسا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اچھا جلیل صاحب گواہ ہے تو گواہ کے لیے مقام پہ ہونا ضروری ہے، تو کس کے گواہ ہیں مصطفیٰ؟ سب سے پہلے کس کے گواہ ہیں مصطفیٰ؟ بات آپ لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی نکلنا ہے۔ کس چیز کے گواہ ہیں مصطفیٰ؟ تو بڑے مزے کی بات کہ پہلے رسول اللہ کو گواہی کے اس عظیم منصب پر کس کے لیے چنا گیا؟ یہ سنو، کس کے گواہ ہیں؟ تو رب کہتا ہے کنتو کنزن، اللہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، اللہ بندوں سے کہتا ہے کہ اے بندو میں چھپا ہوا تھا، میں پردے میں تھا، میں راز میں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، مجھے کوئی مانتا نہیں تھا، مجھے کوئی دیکھا نہیں تھا، مجھے کوئی سنا نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھا نہیں تھا، مجھے کوئی ڈھونڈا نہیں تھا، مجھے کوئی ڈھونڈا نہیں تھا، میں ایک دم راز میں تھا، میں ایک دم پردے میں تھا، میں چھپا ہوا تھا۔ تو آگے رب کہتا ہے کہ فارادت، میں نے ارادہ کیا کہ اے رب تو نے کیا ارادہ کیا؟ تو رب کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا چاہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، میرا عرفان مشہور ہو جائے، میرا نام مشہور ہو جائے، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں مانا جاؤں، میں پوجا جاؤں، میں پکارا جاؤں، رحمان کہہ کے مجھے پکارے، رحیم کہہ کے مجھے پکارے، قہار کہہ کے مجھے پکارے، جبار کہہ کے مجھے پکارے، رزاق کہہ کے مجھے پکارے، بصیر کہہ کے مجھے پکارے، صمد کہہ کے مجھے پکارے، لم یلد کہہ کے مجھے پکارے، ولم یولد کہہ کے مجھے پکارے، دکھے دل میری طرف آ جائیں، تڑپتی ہوئی زبانیں میری طرف آ جائیں، کائنات کھینچی کھینچی میری طرف آ جائے، تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، میں چھپا ہوا تھا، میں راز میں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ تو اے اللہ پھر تو نے تیری پہچان کے لیے کیا کیا؟ تو نے تیرے عرفان کے لیے کیا کیا؟ تو نے تیرے جاننے کے لیے کیا کیا؟ تو نے تیری پکار کے لیے کیا کیا؟ اے اللہ کیا تو نے تیری پہچان کے لیے کعبہ بنایا؟ کیا تو نے تیری پہچان کے لیے حجر اسود کو بنایا؟ کیا تو نے تیری پہچان کے لیے میزاب رحمت کو بنایا؟ کیا تو نے تیری پہچان کے لیے صفا و مروہ کو بنایا؟ کیا تیری پہچان کے لیے تو نے زمزم کے کنویں کو بنایا؟ کیا تیری پہچان کے لیے تو نے قرآن کو نازل کیا؟ کیا تیری پہچان کے لیے تو نے نماز و روزہ زکات و حج کو مقرر کیا؟ آخر اے اللہ جب تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، تو پھر تو نے تیری پہچان کے لیے کیا کیا؟ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ حق ہے کہ میں پردے میں تھا، میں راز میں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، مانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد کو پیدا کیا۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد کو پیدا کیا۔ تو اے اللہ تو نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد کو پیدا کیا، تو کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آدم بنے مٹی سے، جیسے آدم بنے مٹی سے، مگر وہاں تو تیرے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہاں تو تیرے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو پھر تو نے بنایا کیسے؟ تو رب کہتا ہے جاننا چاہتے ہو میں نے میری پہچان کے لیے میرے حبیب کے نور کو کیسے بنایا؟ تو رب کہتا ہے کہ میں نے کہا کن، رب کہتا ہے میں نے کہا کن فیکون، جیسے میں چاہتا تھا ویسے وہ ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے یہی کہا کن، تو میں جیسا چاہتا تھا فیکون، وہ نور ویسے ہو گیا، ویسے ہو گیا وہ نور۔ تو
سنگا ریڈی والوں بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں جہاں رب کے ایک ہونے کا دعویٰ ہے وہاں وہاں دلیل بن کر مصطفیٰ ہے، وہاں وہاں دلیل بن کر مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ رب کے ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہیں۔ اچھا جناب سنو، دعویٰ جتنا مضبوط ہے ریفرنس بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ یہ پہاڑ ہے، ریفرنس کے طور پہ ریت بتائیں گے تو نہیں چلے گا، بلکہ پہاڑ کو ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسا ہی ہونا چاہیے، پہاڑ کو ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسی لیاقت رکھنے والا ہی ہونا چاہیے، اس کے جیسا تجربہ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو رب کے ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک جھگڑا ایک خدا کا رہے گا، قیامت تک جھگڑا رب کے ہونے اور نہ ہونے کا رہے گا، اور قیامت تک رب کے ہونے کی دلیل مصطفیٰ رہے گی، رب کے ایک ہونے کی دلیل مصطفیٰ رہیں گے۔ تب ایک چیز ذہن میں رکھو، وہ رب جیسا چاہا ویسے مصطفیٰ کو بنایا، اس لیے کہ رب کے ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہے، تو دعویٰ جب تک رہے گا دلیل اس وقت تک رہے گی، اور خدا جب تک رہے گا ذات مصطفیٰ رہے گی، خدا جب تک رہے گا ذات مصطفیٰ رہے گی۔ اچھا پھر سنو، دعویٰ تو ہے مگر دلیل ختم ہو گئی تو دعویٰ نہیں چلے گا، دعویٰ تو ہے دلیل ختم ہو گئی تو چلتا نہیں چلتا۔ تو میرے نبی ایک ایسی دلیل ہیں کہ جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی، رب کے ہونے کی ایک ایسی دلیل ہے کہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تب ایک آخری بات ذہن میں رکھو کہ اے اللہ تو کہاں ہے اور تیرا حبیب کہاں ہے؟ جب مصطفیٰ دلیل ہے تیری دلیل ہے، اور تمام نبیوں کے گواہ ہیں، ہر زمانے کے گواہ ہیں، اور آج کے دور کے بھی مصطفیٰ گواہ ہیں، اور آنے والے دور کے بھی رسول اللہ گواہ ہیں، تو میرا اے اللہ تو کہاں ہے، تیرا حبیب کہاں ہے؟ آخر وہ گواہ ہے کہاں، اور وہ گواہ رہتا کہاں ہے؟ وہ گواہ رہتا کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ تو جب رب سے پوچھا گیا کہ اے اللہ تو رہتا کہاں ہے، تو یاد رکھو وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، مگر اس کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ رب تو ہر جگہ ہے، اس رب کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہے، مگر اس کا ایک خاص مقام ہے۔ جب پوچھے اللہ تو رہتا کہاں ہے، تو جواب آیا فی انفسکم، بندی اپنے دل میں دیکھ میں نظر آؤں گا۔ یہ رب کہتا ہے فی انفسکم، بندے دل میں دیکھ میں نظر آؤں گا۔ تو پھر ہم پوچھیں گے کہ اے اللہ جب تو دل میں ہے تو اے اللہ یہ بتا تو مجھ سے قریب رہتا ہے یا دور رہتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دل میں رہ کے نکل جاتا ہے یا ہمیشہ رہتا ہے؟ تو مجھ سے قریب رہتا ہے کہ دور رہتا ہے؟ تو جواب آیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بندے جاننا چاہتا ہے میں تجھ سے کتنا قریب ہوں، تو رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے بندے میں تیرے پاس یہ جو تیری رگ ہے نا، جس رگ میں تیری روح ہے اس رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے، اللہ نے کہا فی انفسکم، میں اپنے بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں، تو بندے تو اللہ کے سب ہیں، عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، مجوسی بھی اللہ کا بندہ ہے، نصرانی بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے، مومن بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو رب سب کے دل میں ہے، رب
سب کے دل میں ہے، رب ہر ایک کے دل میں ہے۔ تو اے اللہ جب تو ہر ایک کے دل میں ہے اور ہر ایک کی شہرت کے قریب ہے تو اے اللہ پھر میرا حبیب کہاں ہے، ہمارے رسول کہاں ہیں، ہمارے آقا کہاں ہیں اور تیرا محبوب کہاں ہے؟ تو رب کہتا ہے کہ تم اپنے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ ہر جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے، وہ ہر جگہ نہیں ملے گی۔ رب ہر ایک کے دل میں ہے، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، بدھسٹ ہو، ہر ایک کے دل میں رب ہے۔ تو پروردگار جب تو ہر ایک کے دل میں ہے تو مصطفیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ جواب دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین فی انفسہم، کہ اے لوگوں تمہارے نبی مومنوں کے پاس ان کے دل میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے نبی کو تلاش کرنا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں تلاش کرو، نبی مل جائیں گے۔ نبی ہر ایک کے دل میں نہیں رہیں گے، رب رہے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے دل پاک ہیں تو جو مقام پاک ہے وہاں مصطفیٰ رہیں گے۔ تو رب کہتا ہے کہ تم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو مومنوں کے دلوں میں دیکھو، تم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے نفسوں میں دیکھو، کہ جہاں مسلمان کا دل رہے گا اس کے دل میں مصطفیٰ رہیں گے، اس کے دل میں مصطفیٰ رہیں گے۔ اور خود رسول اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے رسول اللہ؟ حدیث مشکات کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہر مومن کے پاس، ہر مسلمان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ میں آپ کو فاصلہ بتا رہا ہوں رسول اللہ کا اور ہمارا، کہ کتنا فاصلہ ہے، کتنا گیپ ہے ہم میں اور نبی میں۔ اس قربت کا رسول اللہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر مسلمان مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ جملے کو غور کرو، جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تب سنگا ریڈی والے ایک بات بتاؤ، تمہارے جسم سے تمہاری جان کتنے قریب ہے؟ بولو یار، تمہارے جسم سے تمہاری جان، جان یعنی روح، تو بتاؤ تمہارے جسم سے تمہاری روح کتنے قریب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا چلو اتنا بتاؤ کہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کے بیچ میں کتنے سینٹی میٹر کا گیپ ہے؟ کیا بتا سکتے ہو جسم اور روح کے بیچ کے گیپ کا؟ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جسم اور روح کے بیچ کے گیپ کا نام موت ہے۔ جسم اور روح کے گیپ کا نام موت ہے، اور روح سے سارا جسم باقی ہے۔ اور انسان کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہوتی ہے تو روح رہتی ہے، اور وہ روح پورے جسم پر حاوی رہتی ہے۔ زبان میں بھی روح رہتی ہے، آنکھ میں بھی روح بس کے رہتی ہے، سر کے بال میں بھی روح بس کے رہتی ہے، پیر کے انگوٹھے میں بھی روح بس کے رہتی ہے، کان کے ایک معمولی سے بال میں بھی روح بس کے رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے۔ مگر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنی جان کو قریب سمجھوں کہ مصطفیٰ کو قریب سمجھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کسے قریب سمجھوں، کہ میری جان کو قریب سمجھوں کہ مصطفیٰ کو قریب سمجھوں۔ تو تبھی میرے عشق نے پکار کے کہا کہ تو اپنی جان کو اپنے قریب مت سمجھ، اس لیے کہ تیری جان کی جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا کہ اپنی جانوں کو، اپنی روح کو ہرگز اپنے سے قریب مت سمجھو، اس لیے کہ ہماری جان کی بھی جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس ہماری روح سے بھی زیادہ رسول اللہ قریب رہتے ہیں، آقا قریب رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، تو ہمارے نبی دور نہیں ہیں،
ہم سے دور نہیں ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر مقام پہ ہیں، اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، بلکہ ہماری جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ہماری جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھیے حضرات محترم کہ کیا شان ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی صاحب، ہر ایک کی ایک عمر رہتی ہے، عمر گئی تو حرکت ختم، موت آ گئی، روح نکل گئی۔ اب روح نکلنے کے بعد مر گیا، مردہ ہو گیا، تو مرنے سے پہلے تو بہت ہاتھ پیر مارتا تھا، بہت ایکٹیو تھا، بہت بڑا ریسرچ اسکالر تھا، بڑے بڑے فارمولے نکالا تھا، ہر چیز تھا، مگر جیسا ہی روح نکل گئی، مردہ ہو گیا، تو ہاتھ پیر اس کے خاموش، اور اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے دوسروں کو ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، یعنی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے، قبر میں ڈالنے کے لیے دوسروں کو ٹھکانے لگانا پڑتا ہے، اور کچھ دن ہو جائیں گے اس کا نام ختم ہو جائے گا، اگر کوئی وارث نہ ہو تو خبر بھی مٹ جائے گی، مگر یہ رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ آقا کی ذات ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے، یاد رکھو۔ رب کے بعد اگر اس کائنات میں اگر کوئی لازوال ذکر ہے تو وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور رب کے بعد رب کی عطا سے قیامت تک باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ آقائے و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ مولانا آپ وہ کیسا بول رہے، کوئی دلیل؟ تو بولا ہاں سنیے دلیل، کہ اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ کس کے بارے میں کہا؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے مصطفیٰ آپ کی عظمت کسی دائرے کی حد تک نہیں ہے، آپ کی شان کسی زمین کے حد تک نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب جیسے جیسے دن بدلتا جائے گا ہم آپ کی عظمت کو ویسے ویسے بلند کرتے رہیں گے، ہم آپ کی عظمت کو ویسے ویسے بلند کرتے رہیں گے، اور قیامت تک آپ کی عظمت بلند ہوتے رہے گی، قیامت تک آپ کی عظمت کے چرچے بلند ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کا ہر آنے والا ذکر پچھلے ذکر سے بہتر ہوگا، آپ کے ہر آنے والے عاشق پچھلے عاشقوں سے بہتر ہوں گے۔ اور کیسے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہا کہ آخری بات ذہن میں رکھیے، اب میرا وقت ہو چکا ہے، کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے ایمان لانے کی بات سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں یہ دیکھ کے ایمان لایا، میں یہ دیکھ کے ایمان لایا، میرے کو ایمان لانے کی توفیق ایسا ہوئی، ہر کوئی آپس میں سنا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس سے پوچھا کہ عباس آپ بھی سنائیے، آپ تو سینئر ہیں، کیسے ایمان لائے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ ضعیف تھے، بڑی عمر کے تھے، کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ ہم نے نہیں دیکھا، آخر کیا دیکھا؟ پوچھا معجزہ، رسول اللہ کا معجزہ۔ کہا معجزہ؟ ہاں، وہ بھی معجزہ مدینے کا نہیں، مکے کا، اور مکے کا وہ بھی جوانی کا نہیں، جھولے کا، جوانی کا نہیں، جھولے کا، وہی دیکھ کے اسی وقت میں ایمان لا لیا تھا۔ پوچھا کہ جھولے کا معجزہ کیا دیکھا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ رات ہو جاتی، چاند نکلتا، آسمان پہ ٹھہرتا، آنگن میں رسول اللہ کا جھولا رہتا، اور رسول اللہ جھولے میں کھیلتے، اور انگلی سے جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، انگلی سے جدھر اشارہ کرتے
چاند ادھر چلا جاتا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مکے کے سارے بچے مٹی اور لکڑیوں کے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے، مگر محمد مصطفیٰ آسمان کے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے۔ وہ چاند اور سورج تاروں سے وہ اپنے بچپنے میں کھیلا کرتے تھے۔ تو بات کو کوٹ کیا گیا، حضرت عباس بھی موجود ہیں، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ جھولے میں تھے اور جدھر انگلی کرتے چاند ادھر چلا جاتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو میرے نبی مسکرائے، کہا کہ اس سے آگے سننا چاہتے ہو؟ اس سے آگے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں جھولے میں ہوتا، انگلی جدھر کرتا چاند ادھر چلا جاتا، اور ایک راز کی بات سنو کہ چاند ہر روز اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور میں چاند کے سجدے کی آواز اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے سنا کرتا تھا۔ چاند کے سجدے کی آواز اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے سنا کرتا تھا۔ ایسی شان، ایسی شان۔ تو جب انگلی کیا، جھولے میں انگلی ہلی تو چاند کھیلنے لگا۔ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی شان تو بڑھنے والی ہے۔ اور کیسی بڑی شان؟ یہ جھولا تھا، انگلی ہلی تو چاند ہٹا، وہ جوانی تھی، انگلی ہلی تو چاند کٹا، شان بڑھ گئی، انگلی ہلی تو چاند کٹا۔ الغرض کے باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز فاؤنڈیشن کی جانب سے جناب اکرام علی عمر صاحب کا ایک حکم تھا، حقیقت دیکھا گیا تو انتہائی مصروف شیڈول چل رہا ہے۔ اورنگ آباد سے ایک لمبا سفر کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں، اور پھر مجھے ایک لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ اب مصروفیت تو لگی ہوئی ہے، 1500 سالہ جشن ہے، ہر ایک کا دل جوش مار رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے غلامان مصطفیٰ میں نام لکھانے کا۔ الحمدللہ دیندار خان اس مسجد میں شاید میں دوسری یا تیسری مرتبہ آیا ہوں۔ شب برات میں بھی ایک خطاب میرا ہوا تھا، اور ایک چیز ذہن میں رکھو حضرات محترم کہ مساجد یہ ہماری پہچان ہے، مساجد یہ ہماری شناخت ہے، اور آج کے دور میں گھروں سے زیادہ مسجدوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں گھروں سے زیادہ مسجدوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ دور چلا گیا کہ جب ہم سوچتے تھے کہ G+2 بنائیں گے تو وہاں داماد رہے گا، وہاں یہ رہے گا، وہاں وہ رہے گا۔ تو آج کا دور مسجدوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر مسجد خالی ہوئی تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، مسجد ویران ہوئی تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، مسجد کا مینٹیننس رک گیا تو دوسروں کی سیاسی نظریں پڑ رہے ہیں۔ لہذا حضرات محترم آج کے زمانے میں اگر مسلمان اپنے جیب کا حلال پیسہ اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ دبا کے مسجدوں میں خرچ کرے، اس لیے کہ مسجدوں کی حفاظت یہ وقت کا تقاضا ہے، مسجدوں کو رونق دار بنا کے رہنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد آج کے زمانے میں مسجد بننا ہے اور مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ لہذا اتنی بڑی مسجد ہے، زیادہ سے زیادہ اس مسجد کو تعاون دیجیے، زیادہ سے زیادہ اس مسجد کو مالی اعتبار سے مستحکم رکھیے تاکہ آنے والے خطرات سے یہ مسجد محفوظ رہے۔ اللہ سب کو آباد رکھے، سب کو خوش رکھے، اور ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے۔ اے مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، گر میں چپ رہوں بھی تو بھی نغمہ میرا سنائی دے۔ خدا حافظ۔